تو بیٹا یہ پہلے کر لیتے نا, آدھا گھنٹہ بیٹھے رہے ہم, آپ کر لیتے نا سب. اب مسئلہ یہ ہے کہ جی اس وقت ٹی بی جو ہے وہ بہت بڑا مسئلہ ہے, خاص طور پہ ہمارے جیسے ملکوں کے لیے. 24 مارچ پوری دنیا کے اندر ورلڈ ٹی بی ڈے کے طور پہ مخصوص اس لیے کیا گیا ہے تاکہ ٹی بی کے بارے میں ہم جتنا شعور پیدا کر سکیں وہ ضروری ہے, اور شعور پیدا کرنے کے لیے سب سے ضروری آپ لوگوں کا تعاون ہے. تو آپ کو پہلے یہ دکھا دیتے ہیں, پھر میں آپ کی ساری میڈیا بریفنگ کر دیتی ہوں. یہ صوبائی آپ کو پتہ جو ہمارے ٹی بی کنٹرولر ڈاکٹر سعید صاحب ہیں, یہ پریزنٹیشن دے دیتے ہیں اور آپ کو ویڈیوز بھی دکھا دیتے ہیں. چلیے بسم اللہ کریں. جی یہ ویڈیو یہ سر ہم نے مینڈیٹری ٹی بی ایپ کی ویڈیو بنائی ہے. اس میں تمام ڈاکٹرز, تمام پریکٹیشنر اور ایون پبلک کے ریپریزنٹیٹیوز اور عوام الناس کو اس قابل بنا دیا گیا ہے کہ وہ ٹی بی کا کیس اس کے ذریعے نوٹیفائی کر سکیں. اس میں کوئی بھی کمیونٹی کا پرسن اس کو نوٹیفائی کر سکتا ہے, جسٹ اس نے اپنی رجسٹریشن کرانی ہے اور کر کے تو ٹی بی کے مریض کے متعلق اس نے معلومات فراہم کرنی ہے. جب وہ معلومات ہمارے تک پہنچے گی تو ہم ان معلومات کے بیسس پہ ٹی بی کے مریض کو مفت حکومت پنجاب کی طرف سے اور منسٹر صاحبہ کی ہدایت پر, جس طرح ہم نے جو ہمارا مفت میڈیسن کارڈ کا اجرا کیا ہے, مفت ڈائگنوسٹک اور مفت فری ٹریٹمنٹ کی فیسلٹی اس کو دیں گے, اور وہ ہمارے ڈسٹرکٹ میں ان کو سپورٹ کیا جائے گا. اور ہر ڈسٹرکٹ میں ہمارے ٹریٹمنٹ سینٹر, ڈائگنوسٹک سینٹر موجود ہیں جہاں سے ان کی مفت رہنمائی اور مفت ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ سروسز فراہم کی جائیں گی. اس کے ساتھ دوسری ایپ جو ہم نے بنائی ہے وہ اسٹاپ ٹی بی پارٹنرشپ کے تعاون سے ٹو انیبل دی فارمیسیز کہ ان کے پاس کوئی دوائی لینے آتا ہے, ٹی بی کی دوائی وہ دیتے ہیں, تو وہ بھی انفارمیشن ہم تک پہنچ جائے اور ہم اس کو مفت ٹی بی سے بچاؤ کی اور ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ کی مفت سہولیات فراہم کر سکیں. اب میں میڈم سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو دیں. 24 مارچ بیسیکلی ہم نے کہا کہ آپ نے 24 مارچ کو ہم نے کیوں ٹی بی کا دن مقرر کیا ہے. وجہ یہ تھا کہ جب پہلی دفعہ مائکو بیکٹیریم ٹیوبرکلوسس یعنی وہ جراثیم جن کی وجہ سے ٹی بی ہوتی ہے وہ ڈسکور ہوئے تھے 24 مارچ 1882 میں بائی ڈاکٹر رابرٹ کاکس. اس کو کئی دفعہ کاک ڈیزیز بھی کہتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ جس نے ڈسکور کیا تھا یہ پہلی دفعہ اس بیماری کو, ان کا نام ڈاکٹر کاک تھا, اینڈ ہی ڈسکورڈ اٹ آن 24 مارچ 24 مارچ کو 1882 کے اندر. اور جب تک آپ کسی مائکرو بیکٹیریم یہ پتہ نہ چلے کہ کیا وجہ ہے اس بیماری کی تو آپ اس کا علاج بھی نہیں ڈھونڈ سکتے. علاج اس کا بہت عرصے بعد آیا, لیکن الحمدللہ بات یہ ہے کہ اب اس کا علاج پوری دنیا میں موجود ہے اور پاکستان میں موجود ہے. اسی لیے ورلڈ ٹی بی ڈے ہم پوری یہ جو ہے یہ 24 مارچ کو کرتے ہیں.
افسوس ہے یہ. اچھا سب سے بڑی بات ہے کہ ہم ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ریپرزینٹیٹیو بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. اہم چیز ہے کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ایک بہت بڑی آگاہی کی ایک مہم چلا رہی ہے جس میں بہت سارے وہ ملکوں کو سپورٹ کر رہی ہے جو اس وقت ٹی بی کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. 30 ایسے ملک ہیں دنیا کے جن میں ٹی بی کا بہت زیادہ نمبر ہے. ہم ادھر 5ویں نمبر پہ. پاکستان وہ جو 30 ہائی برڈن ٹیوبرکلوسس والے ملک ہے ان میں سے ہمارا 5واں نمبر ہے جو بڑی پریشان کن ہمارے لیے ایک سچویشن ہے. اور اس لیے ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ آپ کے تعاون سے میڈیا کے تعاون سے ہم اس چیز کی آگاہی لوگوں میں پیدا کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو جو سمٹمز ہیں ان کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. سمٹمز کیا ہوتے ہیں ٹی بی کے؟ لو گریڈ فیور، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے، 2 ہفتے بخار چل رہا ہوتا ہے، 3 ہفتے، کئی دفعہ لوگوں کو مہینے بخار، پیراڈول کھاتے ہیں اتر جاتا ہے، ناٹ ریئلائزنگ کہ وہ جا کے اپنی انویسٹیگیشن کروائیں. پھر نائٹ سویٹس اس کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، تھکاوٹ ہوتی ہے. اب مقصد ہے کہ ٹی بی صرف پھیپھڑوں کی ٹی بی نہیں ہے. ٹی بی جو ہے جسم کے ہر حصے پہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ٹی بی آپ کے پھیپھڑوں کو لگ سکتی ہے، آپ کی آنتوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ کی ہڈیوں کی ٹی بی ہو سکتی ہے، آپ کے لمف نوڈز انوالو ہو سکتے ہیں. تو یہ ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کے جسم کے ہر حصے کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. ڈائیگنوز اس کو کرنا سب سے اہم چیز ہے کیونکہ ایک دفعہ جب آپ ڈائیگنوز کر لیں تو پھر اس کا علاج موجود ہے ہمارے پاس. اب علاج موجود ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم ڈائیگنوزس کریں. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے جو شعور پیدا کرنا، لوگوں کو بتانا کہ اس طرح دیکھیں نا. اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ سیلف میڈیکیشن بہت کرتے ہیں. بخار ہو گیا جا کے پیناڈول کھا لی، 2 دن اتر گیا، پھر جا کے بخار ہو گیا، پھر اس چیز کی طرف کبھی آپ کہہ دیتے ہیں مجھے زکام ہو گیا. اچھا کھانسی کی علامت خاص طور پہ جو پھیپھڑوں کی ٹی بی ہے اس میں کھانسی کی علامت ہوتی ہے. تو ہم کہتے ہیں جی وہ فلو ہو گیا، جی فلاں ہو گیا، ڈمکان کھانسی لگی ہوئی ہے، جی مٹی سے شاید مجھے گرد سے ہو گیا. ناٹ ریئلائزنگ کہ یہ ایک سیریس وبا ہے اور اگر اس کو ہم ٹائم سے پکڑ لیں تو اس کا علاج ممکن ہے اور ہے اس کا علاج لمبا لیکن علاج اس کا ممکن ہے. آج کی جو ورلڈ ہم آج اس لیے اناؤنس کریں کہ یہ پورا ہفتہ، یعنی آپ کو پتا آج 22 تاریخ ہے، پورا ہفتہ ہم ٹی بی کی آگاہی کی مہم چلا رہے ہیں جس میں ہم مسلسل لوگوں کو بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ ایک ایسی مرض ہے جس کو اگر آپ وقت کے ساتھ آئیڈینٹیفائی کر لیں، وقت کے ساتھ ڈائیگنوز کر لیں تو اس کا علاج ممکن ہے اور حکومت پنجاب فری علاج دے رہی ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنی صرف تشخیص کریں، فری علاج جب آپ ایک دفعہ رجسٹر ہو جائیں گے تو آپ کو فری علاج ملے گا. ابھی بھی ہماری اتنا زیادہ آگاہی کرنے کے باوجود 30 سے 40% لوگ ابھی بھی پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہی اپنا علاج کروا رہے ہیں. جو تھیم ہے اس مرتبہ اس کی ورلڈ ٹی بی ڈی کے، وہ دا کلاک از ٹکنگ. ان کا مطلب یہ ہے کہ وقت بہت کم ہے ہمارے پاس. وجہ یہ ہے کہ ہر قسم کی وبا اور مصیبتیں اتنی ہیں اور جب کسی شخص کو ٹی بی ہوتی ہے تو اس کی اپنی بھی قوت مدافعت بہت کم ہو جاتی ہے اور بیماریاں بھی ان کو لگنے کا خطرہ اور خدشہ ہوتا ہے. تو ہمیں ہر طریقے سے اس کے بارے میں کرنا چاہیے. اب اس سال میں 2020 میں ہم نے 5 لاکھ لوگوں کی اسکریننگ کی. ان 5 لاکھ لوگوں کی جو سمٹمز کے ساتھ آئے، جن کے مسئلے مسائل تھے، ان کی ہم نے اسکریننگ کی. اور جو سمٹمز کے ساتھ آئے ہیں اس پہ آپ حیران کن فگر دیکھیں، 1,53,000 970 ٹی بی کے مریض نکلے، آئیڈینٹیفائی ہوئے. ان میں 10,000 سے زائد بچوں میں ٹی بی تھی. اور 163 جو ہمارے لیے بہت پریشانی والا ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگ ریزسٹنٹ، وہ ٹی بی کے مریض جنہوں نے کرونکلی مطلب اپنا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں کیا اور وہ ڈرگ ریزسٹنٹ ہو گئے. انہوں نے مطلب 2-3 مہینے لی دوائی چھوڑ دی. اس کی وجہ سے جو ان کے جسم میں جراثیم تھے وہ ریزسٹنٹ ہو گئے جو نارمل
دوائیاں ہیں ان کے لیے. اب آج ہمارا ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ریٹ جو ہے نا، سکسیس ریٹ، وہ ابھی بھی ماشاءاللہ 93% ہے، 93% ہے. اگر ٹی بی کے بارے میں وقت صرف پتہ چل جائے تو ہم اگر اس کو پراپر ٹریٹمنٹ دیں تو الحمدللہ ہم 93% لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے شفا دے سکتے ہیں. ہمارا ٹی بی کا کنٹرول پروگرام، ابھی دیکھیں نا، ان میں آپ کو 2 ایسے ایپس دکھائے ہیں جس سے ہم آئیڈینٹیفائی، ایک مریض آتا ہے فارمیسی پہ، ویسے بھی ہم نے فارمیسیز پہ پابندی لگائی ہوئی ہے کہ بغیر پراپر پرسکرپشن کے ڈاکٹر کے آپ ٹی بی کی دوائی نہیں خرید سکتے. آپ کے پاس ایک ڈاکٹر کی پراپر پرسکرپشن ہونی چاہیے. اب اگر آپ ڈاکٹر کی پرسکرپشن لے کے جائیں اور آپ اس فارمیسی پہ جائیں گے تو اس فارمیسی کو ہم نے ایپ دیا ہوا ہے کہ آپ اس مریض کا نام اور آئیڈینٹی ہمارے ساتھ رجسٹر کریں گے، کیونکہ اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اپنا ڈیٹا کلیکٹ کریں. تو ایک تو فارمیسی کے لیول پہ یہ انہوں نے آپ کو دکھایا ہے کہ کس طرح ہم نے ساری فارمیسیز کو، اور یہ الحمدللہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس میں WHO نے بھی ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے، کہ ایک انیشیٹو ہے کہ ہم میکسیمم نمبر آف پیشنٹس جو ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور رجسٹر کریں. نہ صرف یہ، وہ جنرل پریکٹیشنرز، آپ کو پتہ ہے کمیونٹی کے اندر جنرل پریکٹیشنرز بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور بیکاز وہ ڈاکٹرز ہیں، MBBS ہیں، وہ پرسکرائب کر سکتے ہیں میڈیسن. ہم نے ان کو خاص طور پہ کہا جہاں آپ کو شک پڑے کہ اس مریض کو ٹی بی ہے، آپ مہربانی کر کے ان کو بھی ایپ دیا گیا ہے کہ آپ رجسٹر کریں، کیونکہ آپ جو ڈیٹا ہے وہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے. اگر ہمارے پاس فگرز آنی شروع ہو جائیں، ہم وہ مریض دیکھیں، کئی دفعہ مریض اپنی دوائی خود خرید نہیں سکتے غربت کی وجہ سے، اور مجبور بھی ہوتے ہیں اور ان کو اس پروسیجر کا سمجھ نہیں ہے. آج آپ کی وسادت سے میں پنجاب حکومت کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اگر خدا نخواستہ آپ کو ٹی بی کی علامت ہے، آپ آ کے ہمارے پاس رجسٹر ہوں گے تو آپ کو آپ کی دوائی کے لیے ایک میڈیسن کارڈ جو ہے وہ باقاعدہ ایشو کر دیا جائے گا. اس میڈیسن کارڈ کے اوپر آپ ہماری کسی بھی سرکاری سہولت جو ہے اس کے اوپر جا کے آپ اپنا دوائی لے سکتے ہیں فری آف کاسٹ. اور یہ دوائی جو ہے اس کی 9 مہینے کے لیے دی جاتی ہے، بٹوین 6 مہینے کے نہیں 6 months to 9 months ویری کرتا ہے نا، کچھ آپ کے اگر جو ڈرگ ریسسٹنٹ وغیرہ، اینی وے 6 مہینے کی دوائی ہے اور ٹوٹلی آپ کو فری آف کاسٹ یہ دوائی دی جاتی ہے. تو اگر لوگوں کو یہ بتائیں گے تو یہ اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور نیکی کا کام نہیں ہوگا کہ میڈیا والے جتنے اس پہ بات کر سکیں، آپ کی ہمارے لیے یہ بہت بڑی مہربانی ہوگی. ہر وقت لوگ شکایت کرتے ہیں جی دوائی نہیں مل رہی، دوائی نہیں مل رہی. تو میں آج اس دن کی وجہ سے یہ اناؤنس کرنا چاہ رہی ہوں کہ الحمدللہ ہم اپنے یہ بہت بڑا پروگرام ہے جس کو ہم سپورٹ کریں. اس کو ہم نے اپنے جو ورٹیکل پروگرامز ہیں اس کے اوپر ہمارے 11 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں ہر سال دوائیوں پہ، ہم خاص طور پہ ڈائگنوسس اینڈ میڈیسنز کے اوپر. تو آپ کی وسادت سے ہم چاہیں گے کہ جتنا، دیکھیں اب جہاں تک ہم کر سکتے ہیں جنرل پریکٹیشنرز، آپ کو پتہ ہے اب تک میں جو اپنا جو ہمارا ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے اس کی بڑی تعریف کرنا چاہتی ہوں. وجہ یہ ہے کہ ساری ٹیم نے مل کے، اور الحمدللہ ہماری جو پرائمری ہیلتھ کیئر کی ٹیم ہے انہوں نے مل کے ابھی تک جو بندے ٹرین کیے ہیں وہ تقریباً انہوں نے 1773 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس جو ہیں ان کی ٹریننگ کی ہے، خاص طور پہ پرائیویٹ پریکٹیشنرز میں بھی، تاکہ ان کو بتایا جائے کہ آپ یہ علامات جو ہیں نا یہ کیسے پک اپ کر سکتے ہیں. پھر ان کو ایپس دیے ہیں، پھر ہم نے فارمیسیز پہ ایپ دیے. یہ ایک بہت بڑا انیشیٹو ہے جس کی وجہ سے ہم وہ مریض جو ہمارے پاس رجسٹرڈ نہیں ہوئے ہم ان کو کیچ کر سکتے ہیں. اچھا، سب سے بڑی یہ بات ہے کہ پروونشل ٹی بی کنٹرول پروگرام اتنا بڑا پروگرام ہے، یعنی میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ ہمارا وہ ٹاپ برڈن والی جو ملک ہے ان میں سے ہیں، اور پنجاب کیونکہ ایک بہت بڑا صوبہ ہے، یعنی اگر ملک ہوتا تو 13واں بڑا ملک ہوتا دنیا کا. اس وقت جو ٹی بی کنٹرول پروگرام ہے جہاں فری آف کاسٹ ڈائگنوسٹک اور ٹریٹمنٹ سروسز دے رہے ہیں ہم، 306 رورل ہیلتھ سینٹرز ہیں، 126 تحصیل ہیڈ کوارٹر اور ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال ہیں، 33 ٹرشری کے اسپتال ہیں، 32 پریزنز ہیں.
یعنی آپ کے جو یہ قید خانے ہیں یہ 32 پرزنس میں بھی ہمارے سینٹرز ہیں. یہ صرف یہ نہیں کہ ہم باہر کے جو ہمارے انمیٹس ہیں پرزن کے دے اور 27 ٹی بی کلینکس علیحدہ ہیں اور ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی کے لیے 12 پروگرامز ہیں مینجمنٹ آف ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی اور وہ 12 سائٹس ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں. تو یہ ساری فگرز بتانی اس لیے ضروری تھی کہ اگر ہم سارے مل کے اس پہ محنت کریں. دیکھیں ہمیں سب کو پتہ ہے کہ شعور جو ہے نا وہ کسی بھی چیز کی حفاظت کے لیے سب سے بڑا قدم ہوتا ہے. اور میڈیا آپ کا ماشاءاللہ میڈیا از اے ویری وائبرنٹ میڈیا. بڑے خوش نصیب ہیں کہ پاکستان کا میڈیا جو ہے وہ بڑا وائبرنٹ قسم کا میڈیا ہے. اور اگر یہ وائبرنٹ میڈیا جو ہے اس ایسی مہم میں ہمارے ساتھ آپ کے ماشاءاللہ پروگرامز ہوتے ہیں مارننگ شوز ہوتے ہیں ان میں لفظ ٹی بی اس ہفتے کے اندر بار بار لوگوں کو بتانا کہ یہ سہولت موجود ہے, مفت دوائی ملتی ہے, رجسٹر ہو سکتے ہیں, ہم ان کی ڈائگنوزس بالکل فری آف کاسٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن مریض کو تو ہمارے پاس آنا پڑے گا نا, کہ گھر سے جا کے مریضوں کو نکالنا بڑا مشکل ہوتا ہے. مریض ہمارے پاس پہنچے گا تو ہم انشاءاللہ یہ ساری سہولت جو ہیں ان کو فری آف کاسٹ دیں گے. اور میں بہت زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہتی ہوں پرائمری ہیلتھ کیئر کو کہ آپ کو پتا کیپٹن عثمان صاحب اب ہمارے کمشنر بھی بن گئے لاہور کے, ہماری نئی سیکرٹری سارا اسلم بھی ہمارے پاس آ گئی ہیں. انہوں نے بہت محنت کر کے جو میڈیسن کارڈ آپ کے سامنے ہم نے اناؤنس کیا تھا وہ بڑا اہم ہے. ایک بندے کے پاس ایک کارڈ ہے جس کو ٹی بی کا پرابلم ہے, اس کو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑتی. وہ ہمارے جو سینٹرز ہیں وہاں وہ اپنا کارڈ لے کے جاتا ہے, وہ کارڈ سوائپ ہوتا ہے, اس پہ اس کی دوائی کی مقدار جو ہے وہ سامنے آ جاتی ہے. اس سے بند ہو گئی ہے, ورنہ آپ کو پتہ ہے پلفریج ہوتی تھی. اور دوسری بات ہے اس کو کسی کے سامنے جا کے کھڑے ہو کے اور انتظار نہیں کرنا پڑتا, پرچیاں نہیں بنوانی پڑتی. اس کے لیے ہم نے بہت بڑی آسانی پیدا کر دی ہے کہ آپ جائیے جا کے اپنا کارڈ سوائپ کریں اور سوائپ کرنے کے بعد کارڈ جو ہے آپ کو آپ کی دوائی مل جائے گی. اور ریگولر اچھا اس کارڈ کا ہمیں یہ فائدہ ہو گیا کہ ہمارے پاس کیونکہ ٹیلی فون نمبر ہے ان کو باقاعدہ ریمائنڈرز جاتے ہیں. یعنی اگر وہ وقت سے نہیں آئے اپنی دوائی لینے کے لیے تو باقاعدہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ان کو ریمائنڈر بھیجتا ہے کہ آپ مہربانی کر کے اپنی دوائی آ کے لے کے جائیے. اب اس طرح کے جو قدم اٹھائے جاتے ہیں یہ بڑے ریولیوشنری ہیں. اور اس پہ میں اپنی جو ہماری ڈاکٹر سعید صاحب اور ان کی جو ساری ٹیم ہے اور جس طرح کی سپورٹ ہمیں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن دے رہی ہے, یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم اس کو مزید مضبوط کریں. اور اس لیے آج آپ سے سب سے اس لیے ریکویسٹ تھی کہ 24 کو یہ دن ڈکلیئر ہونا ہے. ہم آج سے مہم شروع کر دی ہے. ہم چاہتے ہیں اس پورے ہفتے کے اندر آپ لوگ کوشش کریے اپنے ہر پروگرام کے اندر یہ لفظ ضرور لے کے آئیے. وجہ یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے بڑا بس میں آپ کو بتا رہی ہوں صدقہ جاریہ نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ لوگوں کو صرف اطلاع دے دیجئے اور انفارمیشن دے دیجئے کہ ڈائگنوزس بھی مفت ہے, یعنی آپ کے سارے ٹیسٹ جو ہیں ٹی بی کو ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے فری آف کاسٹ ہیں اور دوائی بھی مفت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو 30-40% لوگ ہیں جنہیں نہیں خبر ان کو مہربانی کر کے کہ ان سے کہا جائے کہ آپ مہربانی کر کے اگر آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ آ کے, ٹھیک ہے کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جو افورڈ کر سکتے ہیں, لیکن 30-40% میں آئی ایم 100% شیور کہ بہت کم تعداد ایسے لوگوں کی ہوگی جو ایکچولی افورڈ کر سکتے ہیں. ان کے لیے بڑا ضروری ہے کہ ان کو اگر یہ آپ خبر اور اطلاع دے دیں گے ایک تو فالو اپ ہو جائے گا ان کا. دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ ڈائگنوزس کے بعد ٹریٹمنٹ ہوگا, پھر ٹریٹمنٹ کے بعد باقاعدہ ایک فالو اپ ہوتا ہے اور ان کا اس پہ ہم یہ. اس کے علاوہ ہمیں بہت زیادہ جو سپورٹ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز بھی ہمارے ساتھ کام کرتی ہیں. پھر گلوبل فنڈ اس میں کام کر رہا ہے, وہ ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کر رہا ہے. اسٹاپ ٹی بی, دوپاسی, یہ سارے وہ ہیں جو شعور پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو آج کا دن آپ لوگوں کو تکلیف سب کو اس لیے دی کہ اس وقت پاکستان ان 30 ملکوں میں سے 5واں ملک ہے جس کے اندر ٹی بی کا بہت بڑا بوجھ ہے لوگوں کے اوپر. تو آج اگر ہم سارے آج تہیہ کر لیں کہ جتنا شعور پیدا کر سکتے ہیں کر دیں, اس سے ہماری بہت بڑی مدد ہوگی. اور ہمارے پاس یہ ساری سہولت موجود ہے, فنڈز موجود ہیں, دوائیاں موجود ہیں. انشاءاللہ ہم پنجاب کے جتنے وہ لوگ جو خدا نہ خواستہ ٹی بی سے سفر کرتے ہیں ان کو ہم سپورٹ اور ہیلپ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. آپ نے گلوبل فنڈ کا نام لیا ہے, گلوبل فنڈ کی آڈٹ رپورٹ
اس کے اندر یہ ذاتیوں کا انتخاب کیا گیا پنجاب پروگرام کے حوالے سے، اس میں اطلاعات اٹھائے گئے ہیں، وہ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیجیے گا. دوسرا وزیر اعلیٰ پنجاب کا شہر ہے ڈیرہ غازی خان. ڈیرہ غازی خان اور راجن پور کے اندر سب سے زیادہ ٹی بی کے سامنے آئے ہیں، وہاں پر کیا انتظامات؟ دیکھیے بیٹا، جہاں تک آپ کو پتا ہے کہ جو پاورٹی انڈیکس ہے آپ کا، غربت کا انڈیکس جو ہے وہ بڑا کلوزلی ریلیٹ کرتا ہے ٹی بی کے ساتھ، کیونکہ غربت کے ساتھ میل نیوٹریشن ہوتی ہے، میل نیوٹریشن ہوتے ہیں، آپ کے پاس سہولتیں نہیں ہوتی، کھلی فضا نہیں ہوتی، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے ہیں، ایک بندہ ایک گھر کمرے کے اندر 4 10 بندے، اور یہ بڑی جلدی ایک دوسرے سے. ہم لوگوں نے جب ابھی آپ کو پتا ہے کہ ہیلتھ کارڈز دیے تو آپ حیران ہوں گے کہ پاورٹی انڈیکس جو ہے وہ ڈی جی خان ڈویژن کے اندر سب سے ہائیسٹ ہے. یعنی تقریباً ہم نے جب کارڈ دیے تو کچھ 40% لوگ آلریڈی کور ہو گئے، اس وجہ سے کہ وہاں غربت کا انڈیکس زیادہ ہے. اس کو مزید امپروو کرنے کے لیے ڈی جی خان کے اندر ایک بہت بڑی مہم جو ہے وہ چلا رہے ہیں، بیکاز وی ڈو انڈرسٹینڈ کہ یہ ایریا جو ہے یہ اس میں کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ سہولت دینے کی ضرورت ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ چیف پرائم منسٹر صاحب نے اور چیف منسٹر صاحب نے اناؤنس کر دیا ہے کہ خاص طور پہ ڈی جی خان ڈویژن اور اپنا ساہیوال ڈویژن جہاں پاورٹی انڈیکس زیادہ تھا، 100% ہیلتھ کارڈ سب کو دیے جانے لگے ہیں اس فسکل ایئر کے اندر. یعنی جون 30 تاریخ تک ہم انشاءاللہ سب کو ہیلتھ کارڈ دے دیں گے. ہیلتھ کارڈ کی بھی ایک بہت بڑی سہولت ہے، کیونکہ ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ ڈیٹا بیس آ جاتی ہے، اور ڈیٹا بیس کے تھرو ہم لوگوں کو میسیجز کر سکتے ہیں، انفارم کر سکتے ہیں. اب تو تقریباً ہر بندے کے پاس ہر گھر کے اندر ایک موبائل ہے، تو ہم انشاءاللہ ایک تو یہ اس کے لیے کر رہے ہیں. جہاں آ گیا نا گلوبل فنڈ کا مسئلہ، وہ میں بتا رہی ہوں کہ 24 کو ایک میٹنگ ہے، اس کی آلریڈی جو پرابلمز ہوئے گلوبل فنڈ کے، وہ مسئلہ یہ تھا کہ دے ور گوئنگ تھرو نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز اور حکومت کے درمیان کچھ تھوڑی سی ڈفرینسز تھے، وہ انشاءاللہ ہم سارے ریموو کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. اینڈ گلوبل فنڈ ول بی اسموتھنڈ آؤٹ. یہ آلریڈی میرا خیال ہے 24 کو کہ 25 کو ہماری انٹرنیشنل وہ ساری میٹنگ ہے، فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے، اور فیڈرل گورنمنٹ کی میٹنگ کے اندر ہم سب ساتھ باری باری جی. کووڈ جو ہے دن بدن زیادہ ہوتا جا رہا ہے، 14% جو ہے شرابی لاہور میں سب سے زیادہ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ لاک ڈاؤن سخت لاک ڈاؤن کی طرف جا رہی ہے حکومت؟ بیٹا یہ تو ابھی آپ کو این سی او سی نے جو اناؤنسمنٹ کرے گی، کیونکہ میں اس میٹنگ میں شامل نہیں تھی، میں تو آپ کے لیے آ گئی تھی یہاں. این سی او سی جو اناؤنس کرے گی وہ آپ سب تک ہم پہنچا دیں گے. کوئی شک نہیں ہے شرح بڑھ رہی ہے، ہمیں ہر طریقے سے کوشش کرنی چاہیے حفاظتی اقدام کے لیے. آپ کو پتہ ہے ویکسینیشن کا پروسیس شروع ہو گیا ہے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اب آج کے دن کے بعد تو ہم نے یہ بھی اناؤنس کر دیا، پہلے ہم نے کہا تھا 70 سال کی عمر کے لوگ جو ہیں وہ اگر ان کے پاس پن کوڈ نہیں ہے تو آ جائے. آج ہم نے کہا کہ جو 65 سال والے ہیں اگر ان کے پاس بھی نہیں ہے وہ بھی تشریف لے آئے تاکہ ہم ان کو ویکسین دے دیں. الحمدللہ اب تک ہم نے کوئی 96,000 تو کل رات تک میرے پاس انفارمیشن تھی جو بزرگوں کو دے چکے ہیں. ہم لوگ پریشان ہیں کہ جی ویکسین نہیں ہے. ایمپل اماؤنٹ آف ویکسین از اویلیبل، ہمارے پاس ویکسین موجود ہے. حکومت فیڈرل گورنمنٹ کی اطلاع کے مطابق ایک 60,000 کی کونسائنوں کی کنسائنمنٹ آ رہی ہے پرسوں 25 کو. اس کے بعد اپنا 10 لاکھ کی کنسائنمنٹ جو ہے وہ 28 کو پہنچ رہی ہے اس کی سائنو فارم کی. اگلے مہینے یعنی اپریل کے مہینے کے اندر کوئی تقریباً 60 لاکھ کے قریب دونوں کمپنیز اور کونسائنوں کے ساتھ آلریڈی گورنمنٹ آف پاکستان کا وہ طے ہو گیا ہے. وہ دے ول بی سینڈنگ اباؤٹ 60 lakhs ان دی فرسٹ ہاف آف اپریل. تو وہ جو پریشانی ہے کہ جی ویکسین اویلیبل نہیں ہوگی، یہ میں بتا دوں کہ ویکسین انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان نے $150 ملین یعنی $150 ملین جو ہم مخصوص کر رکھے ہیں، ہم اس خریداری بھی کر رہے ہیں. کوویکس جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کا ایک باقاعدہ کولیبریشن ہے، ان کی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ ہے کہ انہوں نے 4 کروڑ اور 40 لاکھ لوگوں کے لیے ویکسین ہمیں دینی ہے، وچ از اے پارٹ آف کمٹمنٹ جو انہوں نے انٹرنیشنل کمٹمنٹ کی ہے. تو انشاءاللہ ہماری بھی پوری کوشش اگر وہ 4.5 کروڑ آ جائے گی، اور اس کے علاوہ ہم اپنی 2-2.5 کروڑ جو جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ آ جائے گی. تو جب آپ کی وہ جو سب سے ولنریبل پاپولیشن ہے جو آپ کی 50 سال سے اوپر کی ہے، ان کو سب کو انشاءاللہ یہ ویکسین لگ جائے گی. خوش نصیبی ہماری یہ ہے کہ ہمارے جوان
بہت زیادہ ہے اور اس کی وجہ سے ان کے اندر سمٹمز جو ہیں وہ کمپیریٹیولی کم آئیں گے. امریکہ جیسا ملک جہاں اس وقت کووڈ کی ویکسین جو ہے وافر مقدار میں موجود ہے, انہوں نے بھی ابھی تک اپنے 29% پاپولیشن کو کور کیا ہے, اور وہ بھی ان کی ایلڈرلی پاپولیشن. ان کی ہمارے مقابلے میں بہت زیادہ ایلڈرلی پاپولیشن ہے, ہماری ایلڈرلی پاپولیشن کم ہے, ان کی بہت زیادہ ہے. اگر دو ملک ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ ویکسین کو تقریباً 50% پہ سنگل ڈوز پہ پہنچے ہیں, وہ یونائٹڈ کنگڈم ہے اور امارات ہے. اور جو امارات میں ویکسین استعمال ہو رہی ہے وہی پاکستان کے اندر بھی ویکسین استعمال ہو رہی ہے. سو انشاءاللہ ہم لگے ہوئے اس کے اوپر. لاہور کے اندر آلریڈی میڈم سارا کے ساتھ میری کل میٹنگ ہو گئی تھی, ہم 4 نئے سینٹرز بنا رہے ہیں. یعنی ایک ہمارا وہ چلے گا جو اس کا سینٹر چل رہا ہے, اس کے علاوہ پی کے لائی میں تیار ہو رہا ہے سینٹر, ایک ہم شادرے کے اندر تیار کریں گے سینٹر, اور ایک اور, تاکہ چاروں طرف لوگوں کو یہ سہولت مل جائے. اس کے علاوہ وہ لوگ جو بیڈ ریڈن ہیں, یعنی وہ لوگ جو گھر سے باہر نہیں نکل سکتے کیونکہ وہ ڈسیبلڈ ہیں یا کسی کی وجہ سے موومنٹ ان کا, ان ساروں کو ہم رجسٹر کرنے لگے ہیں. وہ بھی 1166 پہ اپنے آپ کو, اور ایمبولنس پہ ان کو گھر پہ ویکسین لگا دیں گے تاکہ ان کو یہ تکلیف بھی نہ ہو. یہ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے سے شروع کرنے لگے. تو یہ ایک پوری مہم چل رہی ہے جس میں انشاءاللہ آپ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ویل گیٹ اٹ. اچھا جی, لاسٹ کوشچن آپ بولیے. دیکھیں بیٹا, اس وقت فارماسیوٹیکلز میں ٹی بی کی دوائی بغیر پرسکرپشن میں نہیں ملتی. میں ٹی بی کی بات کر رہی ہوں. اور اگر اس کو باقاعدہ ہیلتھ کیئر کمیشن بھی چیک کرتے ہیں, ہمارے ڈرگ کنٹرولرز جو ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں کسی قسم کی اگر کوئی شکایت ہے. ادروائز دیر از اے کمپلیٹ پابندی آن اٹ کہ بغیر پرسکرپشن کے نہیں, کیونکہ ڈرگ ریزسٹنٹ ٹی بی جو ہے وہی اس وجہ سے ہے کہ اگر آپ پورا کورس نہیں دیتے اور آدھا کورس دے کے ختم کر دیتے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ ٹی بی پھر ڈرگ ریزسٹنٹ ہو جاتی ہے. اس لیے پابندی اس پہ لگی ہوئی ہے, اس پہ باقاعدہ کنٹرول کا کام ہم کر رہے ہیں. اب ہم انشاءاللہ ایک نئی پالیسی لانے لگے ہیں جس کے اندر کون سی میڈیسن جو ہیں وہ اوور دا کاؤنٹر سیل ہم کر سکتے ہیں, اور کون سی میڈیسن ہے جس پہ, جیسے فار ایگزامپل عام میڈیسن ہوئی, یہ پیناڈول وغیرہ, یہ جو دوائیاں ہوتی ہیں ان کی اجازت ہوگی, لیکن ہم باقی پہ کام کر رہے ہیں جیسے اسٹیرائڈز ہیں, اینٹی بایوٹکس ہیں, کیونکہ بہت زیادہ ڈرگ ریزسٹنس اینٹی بایوٹکس پہ, اس پہ ہم کام شروع کر دیا ہم نے. انشاءاللہ اس کے لیے بھی ایک جلد پالیسی لے کے آئیں گے آپ لوگوں کے سامنے. بٹ فار دا ٹائمنگ ٹیوبرکلوسس. جی بیٹا آخری سوال جی بتائیے, پہلے وہ کر لے پھر میں آپ کے لے لیتی ہوں سوال. جی بتائیے بیٹا, ابھی آن کریں نا اپنا مائک. ہاں ہاں بولیے. جو پنجاب میں آپ کا ڈیٹا ہے اس میں ٹی بی کے ٹوٹل پیشنٹس کتنے ہیں آپ کے پاس؟ جی میں نے آپ کو تو اس کے لیے اصل میں ہو رہا ہے کس کے لیے حکومت یہاں سے کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے, جہاں تک تعلق ہے ٹی بی کی پریونشن کا, نیچرلی گھر کے اندر کسی کے ٹیوبرکلوسس ہو جائے تو باقی لوگوں کو احتیاط اور پرہیز کرنا پڑے گا ان سے. فار ایگزامپل بیکاز خاص طور پہ جو پلمنری ٹیوبرکلوسس ہے وہ ویسے بھی جب کھانستا ہے کوئی بندہ, یہ تو جو بندے کو خدا نہ خواستہ گھر میں ٹی بی ہو, ایک تو اس کو ماسک پہن کے رکھنا چاہیے گھر کے اندر اور پریونٹ کرنا چاہیے, اس کی پریکاشن اپنی جگہ ہے. اس وقت ہمارے پاس 1,53,970 ٹی بی کے پیشنٹس رجسٹرڈ ہیں جو دوائی لے رہے ہیں, اور مسلسل یہ ہوتا ہے, یہ میں آپ کو ابھی کا نمبر بتا رہی ہوں جن کو دوائیاں ہم سے مل رہی ہیں. جیسے جیسے نمبر دیکھیں نا, ان میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جب 6 مہینے مکمل ہوں گے تو وہ اس میں سے نکل جائیں گے, پھر ہم نئے لوگ رجسٹر کرتے ہیں. تو ایک مسلسل اٹس این آن گوئنگ سرکل جس کے اندر جو مریض جو ٹھیک ہو رہے ہیں ان کو اس سے آف کر رہے ہیں اور نئے مریضوں کو شامل کر رہے ہیں. ہماری اطلاع کے مطابق 30 سے 40% لوگ ابھی بھی اپنی دوائی جو ہے وہ فارماسیوٹیکل سے لیتے ہیں اور ود دا پرسکرپشن. تو ہم چاہتے ہیں وہ 30 سے 40% جو ہیں وہ بھی ہمارے پاس آ جائیں تاکہ ان کو یہ سہولت دے سکیں. جی کیا بیٹا ذرا دوبارہ بتا.
मैडम ये भी बात बता दीजिएगा हूँ आखिरी पहले तो कोरोना और टीबी को तुम लोगों को आज मिक्स नहीं करना चाहिए था ना, आपको पता है कि हम भी नहीं, एक जाति की बात है ना, वजह ये है कि वरना जो असल मकसद है वो ख़त्म हो जाता है। कहीं वैक्सीन ही रोकी गई, सेक्रेटरी साहिबा बैठी हुई है मेरे पास, डिस्ट्रीब्यूशन वैक्सीन की शुरू उसी तरह हो गई है। देखिए इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि अस्पतालों के अंदर भी हम भेज रहे हैं फॉर द सेकेंड डोज, जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके लिए हर जगह सेकेंड डोज। जो अभी यहाँ की जो वैक्सीन जनरल पब्लिक को 2 तारीख से पहले सेकेंड डोज नहीं लगनी, क्योंकि शुरू हमने 20 को किया था, 21 दिन के बाद ही लगनी है, तो इंशाल्लाह उसकी भी तैयारी की हुई है। पर लेकिन जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं जिनकी सेकेंड डोज लगनी है वो ऑलरेडी हमने अस्पतालों में आज कुछ अस्पतालों में भिजवा दी है, कुछ हमारे पास ऑलरेडी एक्सपो सेंटर के ऊपर भी हमने उनको इजाज़त दी हुई है कि आप तशरीफ़ लाएँ आके और अपना जो हेल्थ केयर वर्कर्स है वो भी अपनी सेकेंड डोज लगवा लें, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। बड़ी मेहरबानी। मैडम से रिक्वेस्ट करेंगे कि शील्ड मैडम प्लीज किसको दे साहब रहा है? आपको पेश करेंगे और आप जो है डी कौन मुझे पेश करेगा? काजी साहब, ये काजी साहब मैडम इन्होंने ये आज की प्रेस